خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ایک بار پھر ہم آپ کو ایڈوینٹسٹ براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک میں خوشامدید کہتے ہیں۔ آج ہم صحائف کی تفسیر کیسے کریں کہ سبق نمبر 5 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کے پاس یہ بائبل سٹڈی نہیں ہے تو کسی بھی مقامی سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ میں جائیں، آپ کو یہ بائبل سٹڈی وہاں سے مل سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ سبق نمبر 5 کو شروع کریں، خداوند کو دعوت دیں کہ وہ روح القدس کے ذریعے ہماری رہنمائی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روح القدس کے ذریعے رہنمائی کرے کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور میں آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکوں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور خداوند کے حضور روح القدس کے لیے دعا کریں۔ خالق کائنات، بحر و بر کے خالق اور مالک، خداوند یوں ہی آج ہم بائبل کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں کہ صرف کلام اور کلام کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر خداوند تو اپنا روح القدس مجھے دے، سننے والوں کو روح القدس دے، تاکہ ہم خداوند ایک ہی بات کو جو بائبل مقدس میں ہے اور جو صرف اور صرف بائبل مقدس سے ہمیں ہدایات ملتی ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ خداوند تو آج اس پریزنٹیشن میں ہماری رہنمائی کر، مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آئیے ہم سبق نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے صرف کلام سے، سولا اسکرپٹا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف اور صرف کلام ہی ہے جس پر ہمارا انحصار ہے، صرف کلام ہی ہے جو ہمیں زندگی بخش سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، انقلاب فرانس پوری دنیا میں بڑی طاقت سے نمودار ہوا۔ تمام بائبلوں کو جلا دیا گیا، بائبل کی پریچنگ کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے رہنما والٹیئر تھے جنہوں نے یہ کہا کہ بائبل مقدس 1 صدی کے اندر ختم ہو جائے گی اور یہ ایک صرف قصہ کہانی کی کتاب بن جائے گی۔ عزیزو، وقت گزرتا گیا، انقلاب فرانس میں 7 دن ہفتے کی بجائے 10 دن کا ہفتہ بنا دیا گیا اور بائبل کی تشریح کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ عزیزو، وقت گزرتا گیا، لیکن فرانس میں اتنی ابتری پھیل گئی کہ اسی قانون ساز اسمبلی کو جس نے بائبل کی تعلیم کو ممنوع قرار دیا تھا، اسی نے کہا کہ بائبل کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پریچ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کی منادی کی جائے۔ عزیزو، وقت گزرتا گیا، والٹیئر نے جو دعویٰ کیا تھا کہ بائبل مقدس ایک قصہ کی کہانی کی کتاب بن جائے گی، اس کی کتابیں ردی میں چند سکوں کے عوض فروخت ہوئیں۔ بائبل مقدس جس کے بارے میں اس نے یہ الفاظ استعمال کیے، اس کے گھر کو بائبل سوسائٹی نے خرید لیا اور فرانس میں دنیا کی سب سے بڑی بائبل سوسائٹی بن گئی۔ عزیزو، یہ ہے جب کلام جو ہے وہ بولتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف کلام، تو پھر ہمیں سیکھنا ہے کہ کلام کی حکمرانی ہمارے دلوں میں ہے۔ آئیے ہم اپنی حفظ کرنے کی آیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو عبرانیوں 4 باب اور اس کی 12 آیت ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ عبرانیوں 4 باب 12 آیت بڑے واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کلام زندہ ہے، مؤثر ہے، اور ہر ایک دودھار تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ زندہ کلام کا مطلب کیا ہے؟ یونانی کا لفظ لوگوس ہی کا ترجمہ یہاں پر زندہ کلام کیا گیا ہے، جو یوحنا 1 باب اور اس کے 1 آیت میں یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں کلام سے مراد کلام مقدس اور یسوع مسیح ہے۔ تو جب ہم اس کلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے۔ تو کلام مقدس ہماری زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے، ہماری زندگیوں کو جانچتا ہے، اور پھر
کلام مقدس میں یہ قوت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک گنہگار کو راست باز بنا دیتا ہے۔ تو آئیے ہم آج کلام مقدس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے بائبل کو سمجھنے کے بارے میں سوچا ہے؟ مجھے شک ہے کہ ہم قدرتی طور پر بائبل کو سمجھنے کے لیے صرف بائبل کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے بہت سی چیزوں سے مدد لیتے ہیں۔ میں خود بائبل کو سمجھنے کے لیے استادوں کے پاس جاتا ہوں، میں سارے قدیمہ سے مدد لیتا ہوں، میں اس کے ساتھ ساتھ بائبل کامنٹری کو استعمال کرتا ہوں، لیکن میرے ایمان کا ذریعہ صرف اور صرف بائبل مقدس ہے، نہ کہ آثار قدیمہ، نہ کہ استاد، اور نہ ہی بائبل کامنٹری ہے۔ بائبل کی جگہ کوئی اور چیز نہیں لے سکتی۔ میں تھوڑی سی آپ کو بائبل کے متعلق مزید معلومات دینا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھیں یہاں پر دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ریاست متحدہ امریکہ میں ہے، اور اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر 151.1 ملین ایٹمز پائے جاتے ہیں۔ اس میں آئٹمز مین ایسی چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ یہ 3 سیپریٹ بلڈنگز میں قائم ہے۔ اس کی شیلفز اور کوریڈورز کی لمبائی 838 میل ہے، اور یہ 34 ملین بکس یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ 3.3 ملین ریکارڈنگ یہاں پر موجود ہے۔ 13.4 ملین فوٹوگرافز ہیں۔ 5.4 ملین میپس یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ 6.5 ملین میوزک کے بارے میں آپ کو معلومات مل سکتی ہیں۔ 66 ملین مینوسکرپٹ پایا جاتا ہے، اور اس میں ہر روز جو کام کا دن ہے اس میں 10,000 آئٹمز کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں چیزیں ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ معلومات ہونے کے باوجود، ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل ہی وہ مقدس کتاب ہے جس کی سب سے زیادہ ہر سال سیل ہوتی ہے، سب سے زیادہ بکنے والی کلام مقدس ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی زندگیوں پر حکمران ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی زندگی کو تبدیل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بائبل مقدس ہی وہ واحد کتاب ہے جو حقیقت میں لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرتی ہے۔ کوئی اور کتاب اس قابل نہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں وہ تبدیلی لا سکے جو خدا چاہتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آج ہم جو بائبل کا متعلق سیکھنے جا رہے ہیں، تو ہر سچائی کو بائبل مقدس کی روشنی میں ثابت کیا جانا ضروری ہے۔ صرف اور صرف بائبل مقدس، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بائبل کو سمجھنے کے لیے کسی اور ذرائع سے مدد نہیں لی جا سکتی۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کو سمجھنے کے لیے مختلف ذرائع سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن بائبل کی جگہ کوئی اور چیز نہیں لے سکتی۔ آئیے سب سے پہلی بات جس کے متعلق آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف کلام مقدس ہے، اور اس کے 2 جز ہیں۔ کلام جو ہے وہ میری زندگی کا حکمران ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تشریح کا واحد ذریعہ کلام مقدس ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حتمی طور پر اختیار کلام مقدس کا ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کلام مقدس کا اتحاد کس طرح برقرار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھیں گے کہ بائبل کا واضح پیغام کیا ہے۔ تیسری بات جس کے بارے ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ مسز ایلن جی وائٹ کی تحریریں ہیں، اور آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ مسز ایلن جی وائٹ کی تحریروں کی حیثیت کلام کے مقابلے میں کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جس کا میں نے ذکر کیا، صرف اور صرف کلام مقدس، یعنی میرے ایمان کی حکمرانی کلام مقدس کے ذریعے ہے، میرے ایمان کا انحصار کلام مقدس ہے۔ آئیے ہم پہلا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 1 سے 6 آیات پڑھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 1 سے 6 آیات۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ ضرور نکالیں پولس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 6 آیات۔
کلام مقدس میں یوں تحریر ہے، آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے، اور جہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے، لیکن میرے نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے، بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا، کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا، مگر اس سے میں راست باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے۔ 5ویں آیت، پس جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو، وہی طریقے کی پشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبوں کو ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی۔ 6 آیت کی طرف میں خاص طور پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بڑے غور سے اس بات کو سنیں۔ اور اے بھائیو، میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور پلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے، تاکہ تم ہمارے وسیلہ سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو۔ ہم اس حوالے پر غور کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں جو اہم چیزیں ہیں ان کی ہم وضاحت کریں گے۔ پولس رسول نے وضاحت کی کہ صحائف کو عقائد کی واحد بنیاد ہونا چاہیے اور کوئی چیز نہیں۔ صحائف جو ہیں وہ میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، یعنی بائبل میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آیت 1 سے 5 آیت میں چند بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہے پولس رسول کس معاملے میں ہدایات دے رہا ہے۔ پولس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے ہمیں مختار بنایا ہے، جو کچھ اس نے ہمیں کلام دیا ہے اس کو ہمیں اسی طرح پیش کرنا ہے جس طرح خدا کا حکم ہے۔ پولس رسول کس معاملے میں ہدایات دیتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف بائبل کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ کس بات کے لیے پولس رسول پر بھروسہ کیا گیا تھا؟ خدا کے کلام کا۔ مجھے اور آپ کے پر بھی خدا کے کلام کا بھروسہ کیا گیا ہے، اور یہ بھروسہ کسی اور نے نہیں بلکہ خدا نے کیا ہے۔ جن لوگوں کو پولس رسول کی طرف سے مختاری دی گئی ان سے خدا کے بھیدوں کے متعلق کیا توقع کی جاتی ہے؟ اگر مجھے خدا نے مختار بنایا ہے کلام مقدس کا، تو مجھ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ میں اس کی صحیح تعلیم دوں جو اس کی تعلیم کے بالکل اس کے ساتھ جاتی ہو، جو اس کے مخالف نہ ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ اختیار کس نے مجھے دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے، اور مجھے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ پھر عدالت کرے گا خدا، میری عدالت کرے گا۔ اور پھر لکھا ہے 6 آیت میں کہ خدا مجھے کیا کرے گا؟ میں اس سے تجاوز نہ کروں۔ خدا مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے کہیں تجاوز تو نہیں کیا، جو کلام مقدس لکھا ہے اس سے بڑھ کر تو نہیں میں نے بتایا۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں یہ تعلیم دیتے وقت استاد پر کن کن باتوں کا اثر لازمی ہوتا ہے۔ ماحول کا اثر ہم پر ہوتا ہے جب ہم تعلیم دیتے ہیں۔ جب ہم تعلیم دیتے ہیں تو ماضی کے متعلق میری سمجھ بوجھ مجھ پر اثر انداز کرتی ہے، ماضی کے تجربات مجھ پر اثر انداز کرتے ہیں، روایات مجھ پر اثر انداز کرتی ہیں، میری تعلیم مجھ پر اثر انداز کرتی ہے، میرے نظریات مجھ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان تمام باتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف بائبل مقدس کو ہی لازمی اور تمام باتوں کی تشریح کے لیے استعمال کیا کریں۔ موسیٰ اپنے آخری وقت میں تھا، اپنے آخری واز دیتے ہوئے اس نے واضح طور پر اپنے لوگوں کو ہدایات دی۔ استثنا 2 باب اور اس کی 4 آیت میں وہ یوں لکھتا ہے، 4 باب اور اس کی 2 آیت، استثنا کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت، جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے حکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ کچھ گھٹانا کچھ بڑھانا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ استثنا 12 باب اور اس کی 32 آیت میں وہ لکھتا ہے، جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم اختیار کر کے اس پر عمل کرنا، اور تم اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کی روشنی جو ہمیں دی گئی ہے اس کو ہمیں اسی طرح پیش کرنا ہے تاکہ ہم
हकीकत में लोगों को वो तालीम दें जो खुदावंद हमसे तवक्को रखता है। दूसरा पतरस 2 बाब और उसकी ये आयत में हमें झूठे उस्तादों के मतलब बताया गया है। इसका मतलब यह है कि झूठे उस्ताद इस दुनिया में होंगे जो तालीम को अपने फर्क तरीके से पेश करेंगे, और पतरस रसूल बड़े वाज़िया तौर पर लिखता है कि पौलुस रसूल ने ऐसे बातों का अपने खतों में जिक्र किया है जिसका समझना मुश्किल है, लेकिन क्या करते हैं लोग, जाहिल और बेक़याम लोग उनको मैनू को भी और सीफों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। जब मैं अपनी मर्जी की तशरीह करता हूं, जब मैं बाइबल से अपने नजरियात पर हावी कर लेता हूं, जब मैं अपनी रवायात को बाइबल से बढ़कर, रस्म और रवाज को बाइबल से बढ़कर मानता हूं, तो फिर लिखा है मेरे मतलब क्या लिखा है, जाहिल और बेक़याम लोग अपनी तशरीह करते हैं, वो अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं और उसके साथ साथ दूसरों के लिए भी हलाकत का बायस बनते हैं। पतरस रसूल यहां पौलुस रसूल की तहरीरों को बुनियादी अकायद की तरह देखता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत को सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उसमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। मकाशवा 22 बाब और उसकी 18 और 19 आयत। क्या लिखा है यहां पर कि हमें कुछ घटाना नहीं, हमें कुछ बढ़ाना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कलाम मुकद्दस की तालीम देनी है जो कि हमारी जिंदगियों के लिए उम्मीद और रोशनी है। यहां पर यह बताया गया है कि अगर मैं गलत तालीम देता हूं तो मेरा अंजाम क्या होगा। लिखा है कि जिंदगी के दरख्त से उसका रास्ता रुक जाएगा, वो जिंदगी के दरख्त के पास नहीं जा सकेगा और फिर ना ही उस शहर में दाखिल होगा जो खुदा ने अपने मुकद्दसीन के लिए बनाया है। मैंने जैसे पहले कहा कि अगरचे हम बहुत से बहुत ज़राए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस को सबसे ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। बाइबल मुकद्दस जब आप 16 स्क्रिप्चर के बारे में देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कलाम, तो आपको पता करता है कि सलाहकारों ने यह इस्तिलाह इस्तेमाल की और इसके जरिए उन्होंने कलीसिया में इतनी बेदारी पैदा कर दी कि हर एक के कलाम, हर एक की कलाम तक रसाई हुई। मार्टिन लूथर इसके बारे में लिखते हैं, इस सरजमीन पर कलाम मुकद्दस तमाम अकायद और नजरियात पर सच्चा हुक्मरान और उस्ताद है। अब हम आते हैं दूसरी बात जिसके मुतल्लिक मैं आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि हतमी तौर पर अख्तियार किसका है, कलाम मुकद्दस का। रूमी 15 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो मेरी तालीम के लिए लिखी गई ताकि सब्र और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखे। अजीजों, जो कलाम मुकद्दस में लिखा गया है उसे ही हतमी तौर पर अख्तियार हासिल है, उसी की तालीम दी जानी चाहिए, और क्योंकि ये उम्मीद का पैगाम है। जब हम बाइबल किसी हवाले का मुतालिया करते हैं तो हमें उसके लिए कौन सी तशरीह का तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग अपनी तशरीह करते हैं, कई लोग अपने तौर पर उसको बयान करना चाहते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल की तशरीह किस तरह की जानी चाहिए। अगर सिर्फ बाइबल ही हमारे मान पर हुक्मरान है, अगर बाइबल ही की हम सबसे ज्यादा काबिल इत्माद किताब को समझते हैं, तो फिर बाइबल की तशरीह बाइबल के जरिए ही की जानी चाहिए। तो फिर बाइबल की तशरीह का वाहिद जरिया भी बाइबल मुकद्दस ही होना चाहिए, कोई और जरिया नहीं। दानिएल इस पर बहुत वाज़िया अपना मौक़िफ़ रखता था। उसने वाज़िया तौर पर बाइबल की दूसरी किताबों को इस्तेमाल किया, उसने वाज़िया तौर पर उनके हवाले दिए, इसलिए कि वो समझता था कि बाइबल मुकद्दस ही हतमी तौर पर अख्तियार रखती है।
दानियल का पुख्ता ईमान बाइबल की दूसरी तहरीरों पर था। यीशु मसीह का ईमान, पुख्ता ईमान बाइबल की दूसरी तहरीरों पर था। रसूलों का ईमान बाइबल की तहरीरों पर था। वो अपने दफा के लिए सिर्फ बाइबल मुकद्दस को इस्तेमाल करते थे। यीशु मसीह ने जब आजमाइशों का मुकाबला किया तो उसने सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस का इस्तेमाल किया। नया अहदनामा बहुत सी जगहों पर पुराने अहदनामे के हवाले पेश करता है, और पुराना और नया अहदनामा दो अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे की तशरीह करता है। पुराने अहदनामे में पाई जाने वाली बातों की तकमील नए अहदनामे में होती है। लिहाजा बाइबल मुकद्दस एक ही किताब है। जब हम देखते हैं हतमी तौर पर इसका अख्तियार क्या है, तो यशायाह नबी बड़े वाज़िया तौर पर यशायाह 28 बाब और उसकी 10 आयत पर लिखता है, क्योंकि हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि अगर आपको बाइबल की एक जगह से पता नहीं चलता तो बाइबल का अख्तियार है कि वो आप उसकी तशरीह किसी और जगह पर मौजूद है। इसलिए बाइबल के मुताबिक सिर्फ बाइबल की तशरीह बाइबल मुकद्दस को ही उसका अख्तियार है, क्योंकि हतमी तौर पर बाइबल मुकद्दस ही हमारे लिए अहम और जरूरी है। हमें बाइबल का मुतालिया इस तरह करना चाहिए, बाइबल के मौजू को ले, किसी चीज के बारे में आप सीखना चाहते हैं उस हवाले को ले, उससे मुतल्लिक जितने हवाले हैं बाइबल मुकद्दस में उन तमाम को ले, और जब आप उन तमाम को लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि बाइबल असल में किसी मौजू पर किस तरह बात कर रही है। फिर मेरी राय मुकद्दम नहीं होगी बल्कि बाइबल की राय होगी, और फिर जो मेरा अकीदा होगा वो बाइबल का अकीदा होगा, किसी और का अकीदा हरगिज नहीं होगा। चंद बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी तशरीह किस तरह की जाती है। पहली बात, सहीफे को सहीफे की खुद तशरीह करने दें, कोई और तरीका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बाइबल से बढ़कर कोई और चीज नहीं, क्योंकि वो अपने मेहनू पर खुद रोशनी डालते हैं। तमाम सहीफे अपने मेहनू को समझाने के लिए उसमें रोशनी डालते हैं। अबारत के सैको सवाब को कभी भी नजरअंदाज ना करें, उसे हमेशा मद्देनजर रखें, और फिर नविश्ते का नविश्ते से मुआजना करें। मजमूई तौर पर खुदा के कलाम पर नजर डालें कि खुदा का कलाम किसी मौजू पर क्या बात आपसे करना चाह रहा है। फिर बाइबल मुकद्दस को मुकम्मल तौर पर जानना हर मसीह के लिए जरूरी है, ताकि वो इसकी तशरीह को बेहतर तौर पर कर सके। कलाम मुकद्दस का इत्तेहाद क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम मुकद्दस को लिखने वाले 40 लोग थे। 1500 साल के दरमियान ये बाइबल मुकद्दस मुकम्मल की गई। 1500 साल के दौरान 40 लोग लिखने वाले, उनका पेशा मुख्तलिफ था। वो महल्लों में थे, वो चरवाहे थे, वो मछेरे थे जिन्होंने इसको तहरीर किया। लेकिन इसमें इत्तेहाद किस तरह कायम हुआ? इसमें इत्तेहाद इसलिए कायम हुआ क्योंकि इसका लखारी एक था, इसका मुसन्नफ एक था, और वो खुदा खुद था। बाइबल मुकद्दस में हमें पता चलता है, और ईमान के कलाम पर जो इस तलीम के मुआफिक है कायम हो, ताकि सही तलीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालफों को कायल भी कर सके। अगर मुझे बाइबल का मुकद्दस का इल्म नहीं तो फिर मैं दूसरों को किस तरह कायल कर सकता हूं? इसकी सही तशरीह, इसकी सही नसीहत मेरे लिए अहम और जरूरी है, ताकि मैं किसी तरह लोगों के लिए ठोकर का बायस ना बनूं। बाइबल का हकीकी मुसन्नफ हकीकत में खुदावंद है। और फिर बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 16 और 17 आयत में अपने शागिर्द, प्यारे शागिर्द को लिखते हुए यह कहता है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तलीम और सलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामल बने और हर एक ने काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मुझे ये जानना है, मुझे कलाम को जानना है, क्योंकि ये मेरे लिए इस्लाह पैदा करता है, मेरी तरबियत के लिए जरूरी है, मेरी कामलियत के लिए जरूरी है, और फिर नेक काम के लिए मुझे ये तैयार करता है। इसलिए मुझे जरूरी है कि मैं कलाम मुकद्दस को पढ़ूं और उसको बेहतर तरीके से उसकी तशरीह करूं। ये इल्हामी किताब है। और फिर लिखा है, और पहले ये जान लो कि कलाम मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार में नहीं, जाती तौर पर हम इसको कुछ भी तशरीह नहीं कर सकते।
کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ یہ خدا کا کلام میرے لیے ضروری ہے۔ کلام مقدس کے اتحاد میں ہمیں اس قابل بنایا گیا ہے کہ ہم اس کی باتوں کو دیکھ سکیں اور اس کی باتوں کو جان سکیں، ہم بائبل سے متعلق اپنے عقائد میں مطابقت پیدا کر سکیں اور تعلیمات کو غلط تعلیم سے پاک کر سکیں۔ اس لیے بائبل مقدس میں اتحاد خدا نے پیدا کیا ہے۔ بدعتوں کو روکنے کے لیے، جو غلط تعلیم دی جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے بائبل میں اتحاد قائم کیا گیا ہے، اور پھر یہاں پر جھوٹے مسیح اور جھوٹے استادوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بائبل کا اتحاد ضروری ہے، اور بائبل کی ایک بات جو ہے دوسری جگہ سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ پھر تدبیری اقدامات کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں وہ خدا کی مرضی کے مطابق اور اس کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق۔ پھر بائبل کی تعلیم کے انحراف سے ہمیں بچایا جاتا ہے تاکہ ہم اس سے تجاوز نہ کریں جو لکھا گیا ہے، جس طرح ہم نے پولس رسول کی معرفت اس خط کو میں پڑھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں اتحاد، پرانا اور نیا عہد نامہ دو نئی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی ہے، ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہے۔ بائبل کا اتحاد ایک قائل کرنے والی قوت ہے اور اس کا مطالعہ کرنے والوں کو آزاد طاقت دیتا ہے، اور پھر اس کو پرانا عہد نامہ جو ہے وہ نئے عہد نامے کی بنیاد ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کی وضاحت آپ کو نئے عہد نامے میں ملتی ہے، لہٰذا یہ ایک ہی کتاب ہے، اس کا الگ الگ مطالعہ نہیں کیا جا سکتا، ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پرانے عہد نامے میں قربانیوں کا سلسلہ تھا، لیکن نئے عہد نامے میں خدا نے روح القدس دیا جو ہمیں ہدایات دیتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس راہ پر چلنا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اگر بائبل مقدس کی اتحاد نہ ہوتا تو ہم کسی بھی مسئلے میں عقیدے میں ہم آہنگ نہ ہوتے، ہمارا عقیدہ ایک نہ ہوتا اگر بائبل میں اتحاد نہ ہوتا۔ کلیسیا کے پاس سچائی اور غلطی میں امتیاز کرنے اور بدعت کو رد کرنے کی کوئی بنیاد نہ ہوتی۔ اگر ہم بدعتوں کو آج رد کرتے ہیں، جو غلط تعلیم دی جاتی ہے ان کو رد کرتے ہیں، تو اس کی وجہ بائبل مقدس میں اتحاد ہے۔ اور پھر کلام مقدس اپنی قائل اور آزاد کرنے والی قوت سے محروم ہو جاتا اگر اس میں اتحاد نہ ہوتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پرانے اور نئے عہد نامے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نئے عہد نامے میں کوئی نئی خوشخبری نہیں، یہ وہی پرانی خوشخبری ہے جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ نیا مذہب نہیں ہے نیا عہد نامہ، بلکہ وہی پرانا مذہب ہے جس کی تشریح بائبل کے دونوں عہد نامے کرتے ہیں۔ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے میں عیاں ہوتا ہے اور نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے کی بنیاد ہے، بالکل ایسے جیسے دونوں میں باہمی رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کلام مقدس کا اتحاد بھی تلقین کرتا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کیا جائے تو تمام صحائف مقدسہ کا خیال رکھا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنے بیانات پر اپنی تعلیم دی جائے۔ عزیزو، کلام مقدس ہی وہ چیز ہے، وہ بات بیان کرتی ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے روشنی کا معیار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے جب ہمارا سامنا دو مختلف نظریات سے ہو، جب ہمیں لگے کہ بائبل میں متضاد باتیں پائی جاتی ہیں، تو اس کے لیے میری گزارش ہے کہ دونوں حوالوں کو لے کر اس کا مطالعہ کریں اور پھر کسی ایک نقطے پر متفق ہوں تاکہ آپ دونوں حوالوں کو بہتر طور پر بیان کر سکیں۔ بائبل کا واضح پیغام ہے اور یہ واضح پیغام ہم سب کے لیے ہے، اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو، چنانچہ پیارے بھائی پولس نے بھی اپنے خطوں میں یہ تحریر کیا ہے کہ بہت سے لوگ اس کی تعلیم کو غلط طور پر بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ بائبل کے چند حوالہ جات سمجھنا مشکل ہے، پھر بھی اس کی وضاحت بائبل مقدس میں ہی کی گئی ہے۔ نجات کا پیغام اتنا واضح ہے کہ ہر کوئی ان پڑھ یا پڑھا لکھا اسے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ روح القدس ہی وہ استاد ہے جو مجھے بائبل مقدس کی تمام تعلیمات سے آگاہ
کرتا ہے۔ اگر ہم خدا کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو پھر بائبل مقدس کو پڑھیں۔ بائبل مقدس ہی روح القدس کے ذریعے آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس لیے کہ بائبل مقدس کا استاد روح القدس ہے، بہترین استاد، بہترین حکمت دینے والا، بہترین طور پر میری رہنمائی کرنے والا روح القدس ہے۔ لہذا مجھے اسی کے مطابق اور اسی کی ہدایات میں بائبل مقدس کو سمجھنا ہے۔ بائبل مقدس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زیادہ سمجھ آتی ہے۔ مٹھی بھر لوگوں پر انحصار نہ کریں، مٹھی پر پیشواؤں کے اوپر انحصار نہ کریں، مذہبی رہنماؤں پر انحصار نہ کریں، بلکہ خود بائبل مقدس کو پڑھیں اور اس کی تشریح خداوند آپ کو بتائے گا، کیونکہ بائبل مقدس اپنی تشریح خود کرتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے لیے وہ اہم نہیں، یا آپ کے لیے وہ اہم نہیں جو میں بتا رہا ہوں، بلکہ آپ کے لیے اہم بائبل مقدس ہے۔ لہذا کسی بھی بات کو جب آپ سنتے ہیں کسی پادری سے، کسی مناد سے، کسی پیشوا سے، تو اس کو بائبل کی روح سے پرکھیں، بائبل سے دیکھیں کہ آیا وہ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح آپ اپنے آپ کو غلط تعلیمات سے اس آخری وقت میں محفوظ رکھ سکیں گے۔ آخر میں ہم دیکھیں مسز ایلن جی وائٹ کی تحریروں کے بارے میں۔ اس پر بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں اور سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کو اس کا سامنا ہے۔ ہم جوئل 2 باب اور اس کی 28 آیت میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ یہ بائبل مقدس میں بڑا واضح ہے کہ آخری وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے انبیاء ہیں جن کی کوئی تحریر موجود نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کے الہام سے عاری تھے، بلکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں خدا کے کلام کی تحریر دی گئی، ان کی تحریروں کو یا تو محفوظ نہیں کیا گیا یا انہوں نے کچھ نہیں لکھا۔ جیسے آشر نبی کے بارے میں ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ بلام کا ذکر پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اور انبیاء کرام کا بھی ذکر پڑھتے ہیں، جس میں نیتن بھی شامل ہے، کہ انہوں نے کوئی تحریر نہیں لکھی، لیکن انہیں بھی خدا نے الہام دیا تھا۔ یونا بپتسمہ دینے والا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس نے کوئی تحریر نہیں چھوڑی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسے الہام نہیں دیا گیا تھا۔ یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بڑا واضح طور پر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں، لیکن جو خدا کی بادشاہت میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ جب ہم کلام مقدس کی بات کرتے ہیں تو 7 ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ لامحلول طور پر اس سوال سے دوچار ہوتے ہیں کہ ایلن جی وائٹ کی تحریروں کے ساتھ کیا کیا جائے، جسے خدا نے تحریر بخشی تھی اور جسے پیغمبر کی حیثیت حاصل ہے، اس نے لوگوں کی خدمت کی ہے، اس کی تحریروں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس کے لیے چند باتیں مسز ایلن جی وائٹ نے جو کہی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ انہیں غور سے چلیں تاکہ آپ کے نظریات مسز ایلن جی وائٹ کے بارے میں کیا ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مسز ایلن جی وائٹ اپنی تحریروں کے بارے میں کیا کہتی ہے یہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے۔ مسز ایلن جی وائٹ کہتی ہیں کہ اس کی تمام کتابوں کا مرکز، تمام تحریروں کا مرکز صرف اور صرف بائبل مقدس ہے، بائبل مقدس اس کی تحریروں کی بنیاد ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ بائبل سب سے اعلیٰ اختیار اور تمام عقائد، ایمان اور عمل کا حتمی معیار ہے۔ معیار کیا ہے؟ بائبل مقدس، اس کی تحریریں نہیں۔ اور پھر وہ کہتی ہیں بائبل سٹڈی کی بائبل بڑی روشنی ہے، جبکہ اس کی تحریریں کم روشنی والی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں بائبل کے سنجیدہ مطالعہ کے لیے بھی کبھی شارٹ کٹ استعمال نہ کیا جائے، بلکہ بائبل مقدس کو ہی بنیاد بنا کر کسی تعلیم کو سمجھا اور پرکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسز ایلن جی وائٹ نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے۔ مسز ایلن جی وائٹ کی تحریروں کی تشریح کس طرح کی جانی چاہیے؟ کیا ان کا کوئی اختیار ہے؟ تو ہم مسز ایلن جی وائٹ کی زبانی ہی سنتے ہیں۔
وہ کہتی ہیں ایلن وائٹ کی تحریریں خود وضاحت کرتی ہیں، ان کی تحریروں کو بائبل سمجھنے میں مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کی تحریروں کو بائبل کی جگہ دی جاتی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ان کی تحریریں بائبل مقدس کی جگہ لے سکتی ہیں۔ ان کی تحریروں کے مقابلے میں بائبل کو اولویت حاصل ہے۔ یہ ہے سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کا ایمان، اور یہی وہ ہے جو مسز ایلن جی وائٹ چاہتی تھی۔ مسز ایلن جی وائٹ کو رویا دینے کا مقصد کیا تھا؟ خدا کے لوگوں کو آگاہی دینا کہ وہ آخری وقت میں خدا کے کلام کو عملی طور پر اپنائیں۔ ان کی تحریروں کو کبھی بھی عقائد کی بنیاد نہیں بنایا گیا، بلکہ بائبل مقدس ہی سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کے عقائد کی بنیاد ہے۔ جب ہم ایلن وائٹ کی تحریروں میں بائبل میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، بائبل کے متحد ہیں، اس نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ اس کی تحریروں کو نوشتوں کی جگہ دی جائے یا بائبل کی جگہ دی جائے۔ اس کی بجائے اس نے بائبل کو ایمان اور عمل کا واحد معیار کے طور پر سرفراز کیا ہے۔ آخر میں آپ کو اس کی 2 تحریریں سنانا چاہتا ہوں۔ ایجوکیشن کی کتاب میں اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے سلیکٹڈ میسج والیوم 3 پیج 33 میں لکھا ہے، جب آپ بائبل مقدس کو اپنا کھانا پینا بناتے ہیں، جب آپ اس کے اصولوں کو اپنی سیرت کے عناصر بناتے ہیں، آپ بہتر طور پر جان جائیں گے کہ خدا سے کیسے مشورہ کرنا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے بے شبہ کام کو سربلند کرتی ہوں۔ جو کچھ میں نے کہا اسے مت ڈرائیں، یہ کہتے ہوئے سسٹر وائٹ نے یہ کہا، مسز وائٹ نے وہ کہا، معلوم کریں کہ اسرائیل کا کیا خدا فرماتا ہے، اور پھر وہ کریں جو وہ حکم دیتا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ بڑا واضح طور پر کہتی ہیں کہ آپ کو میری تحریروں کی بجائے جو خداوند حکم دیتا ہے اس کی پیروی کرنا ہے۔ ایک اور ان کی تحریر، جیسے کہ میں نے کہا، تعلیم، صفحہ 189 میں یہ لکھا ہے، بائبل مقدس کے طالب علم کو سکھایا جائے کہ وہ طالب علم کی حیثیت سے اس کا مطالعہ کریں۔ ہمیں اس کے صفحات میں اپنے خیال کی تائید نہیں کرنا، بلکہ یہ جاننا ہے کہ خدا کیا فرماتا ہے۔ بائبل مقدس کا حقیقی عرفان اسی روح کے وسیلہ سے حاصل ہو سکتا ہے جس کی معرفت یہ لکھی گئی، اور اس کے علم کے اصول کے لیے ہمیں زندگی بسر کرنا ہے۔ خدا کے سارے مطالبات کی اطاعت کرے۔ بائبل مقدس کا مطالعہ نہایت جاوفشانی اور عمیق سوچ و بچار کا مطالعہ کے ساتھ کیا جانا ضروری ہے۔ جیسے کانکن سونے کے ذخائر کی تلاش میں کھودتا ہے، ویسے ہی ہمیں بڑی سرگرمی اور لگاتار محنت سے خدا کے کلام کے خزانے کی تلاش کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم کلام مقدس سے اور صرف کلام مقدس سے تلاش کریں، کسی اور ذرائع سے ہم کسی چیز کو تلاش نہ کریں، کیونکہ یہی بیش بہا خزانہ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ کسی اور کی تحریریں بائبل کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کسی اور کی روایات، کسی اور کے نظریات بائبل کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ صرف اور صرف بائبل کی باتوں کو سنیں کہ خداوند کیا فرماتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا مانگتے ہیں تاکہ خدا اس کلام کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرے۔ خالق کائنات، بحر و بر کے خالق اور مالک، اس جہاں کے بانی، ہماری زندگیوں کے وارث، ہم ایک بار پھر خداوند تیرے آگے سرنگوں ہیں۔ تو نے ہمیں عقل اور دانائی سے نوازا کہ ہم بائبل مقدس کو سمجھ سکیں۔ تو ہماری رہنمائی کر تاکہ ہم خداوند ان جھوٹی تعلیمات کے خلاف برسرے بیکار بن جائیں جو خداوند آج اس دنیا میں رائج ہیں۔ تو خداوند ہمیں سکھا کہ ہم صرف اور صرف بائبل مقدس کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا پہننا بنا لیں، اور بائبل مقدس ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہو، نہ کہ کوئی دوسری تعلیمات۔ خداوند تو اب سے لے کر ہمیں اپنی برکات سے نوازتے رہنا، اور پھر خداوند جو سننے والے ہیں تو انہیں بھی برکات دے تاکہ وہ کلام کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتا ہوں، آمین۔